کی مہکی فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اردو کے جو پیپر پیٹرن ہے وہ بتاتا ہوں اور آپ توجہ سے اس کو سمجھ لیں۔ کل 75 نمبروں میں سے اس کی تقسیم اس طرح ہے۔ پہلا سوال ہوگا معروضی ایم سی کیوز کا۔ ایم سی کیوز میں آپ نے سب سے پہلے جتنے ہمارے اسباق ہیں ان اسباق کی مشقوں میں سے سوال ہوگے، پھر نظموں اور غزلوں کے اشعار کی نظموں مشقوں میں سے سوال ہوگے، پھر اسی طرح گرامر میں سے سوال ہوگے، تلفظ درست کیجئے اس میں سے ہوگے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح دیکھ کر، یہ 15 نمبر کا سوال ہے اور بڑی توجہ سے اگر آپ نے غور کیا، یہ 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اچھے نمبر نہ لے سکیں۔ دوسرا سوال ہوگا نظموں میں سے 3 اشعار اور غزلوں میں سے 2 اشعار، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اور تشریح تفصیل سے کرنی ہے اور شعر کے مطابق کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2 نمبر ایک شعر کے ملیں گے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ 5 شعروں کی تشریح برابر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شعر کی تشریح 10 لائنوں میں کریں، دوسرے کی 5 لائنوں میں، کم از کم میں کہتا ہوں 12 15 لائنوں کی ہر ایک شعر کی تشریح کریں تاکہ آپ کو 2 نمبر مل سکیں اور یہ 10 نمبر آپ کے اشعار کی تشریح کے ہیں۔ پھر تیسرا سوال ہوگا 2 نثر پاروں کی تشریح۔ آپ کی کتاب میں سے 2 نثر پارے آئیں گے، وہ سب سے پہلے آپ نے یہ ججمنٹ کرنی ہے، پہچاننا ہے کہ یہ نثر پارے آپ کے کس سبق سے لیے گئے ہیں، اور پھر اس میں سے 3-4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1، نثر پارہ جز الف لکھ کر سب سے پہلے لکھنا ہے کہ سبق کا عنوان، مثلا سبق کا عنوان ہے پروفیسر مرزا سعید یا پرستان کی شہزادی یا علی بخش یا نام دیو مالی، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا عنوان لکھنا ہے۔ پھر نیچے لکھنا ہے مصنف کا نام۔ مصنف کا نام آپ نے درست لکھنا ہے، جو بھی سبق ہو، مثلا پہلا سبق ہے پروفیسر مرزا سعید تو مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ اسی طرح نام دے مالی ہے تو اس مصنف کا نام ہے نام دے مالی، تو مصنف کا نام ہے بابا اردو مولوی عبدالحق۔ اس طرح علی بخش ہے تو مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب۔ اور پھر اس میں سے 4 الفاظ آئیں گے، 4 الفاظ کی آپ نے ان کے معانی لکھنے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے، پھر باقی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو یہ 2 نثر پارے ہوں گے، 5 نمبر کی تشریح ہے تو 10 نمبر آپ کو اس کے ملیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے اسباق کی مشقوں، جتنے بھی اسباق ہیں ان کی مشقیں جتنی ہیں ان میں سے، اور نظموں اور غزلوں کے مشقوں میں سے لازمی طور پر مختصر سوالات آئیں گے۔ یہ سوالات 8 ہوں گے، آپ نے 5 کرنے ہیں، یہ 2 نمبر کے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 10 نمبر، یہ مختصر سوالات ہیں اور سب بچوں کو یاد ہوتے ہیں، یہ 10 نمبر آپ کو بالکل مل سکتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 5 ہے آپ کی کتاب میں سے جتنے بھی اسباق ہیں، تقریباً 11 اسباق ہیں، ان 11 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ مثلا پرستان کی شہزادی کا خلاصہ آ جاتا ہے، نام دے مالی کا خلاصہ ہے، اس طرح علی بخش کا خلاصہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو 2 آئیں گے، آپ نے صرف کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے اور آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے کہ کس پر آپ کو عبور حاصل ہے، کس پر آپ اچھی طرح لکھ سکتے ہیں، تو وہ 5 نمبر کا خلاصہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 6 ہے آپ کی کتاب میں سے گرامر کی جو کتاب ہے اردو قواعد و انشاء کی، اس میں سے 3 مضمون آئیں گے، بڑے اہم مضمون ہوں گے، ان میں سے کسی ایک مضمون پر جامع آپ نے تفصیل سے مضمون لکھنا ہے۔ مثلا آ جاتا ہے تعلیم نسواں،
اس طرح دیہاتی زندگی اور شہری زندگی یا شہری زندگی کے معمولات، وقت کی پابندی، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ جتنے مضامین ہیں ان میں سے کسی ایک مضمون پر آپ نے لکھنا ہے اور تفصیل سے لکھنا ہے۔ یہ سب سے عام ہوگا اور اس کے 15 نمبر ہیں مضمون کے۔ 3 مضمون ہو گئے، چوائس ہوگی، آپ نے ایک مضمون پسند کرنا ہے جس پر آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہوں، تو اس کے 15 نمبر ہیں۔ آخری سوال ہے قواعد و انشاء میں سے تفہیم عبارات۔ آپ کے سامنے پیپر کے آخر میں ایک عبارت لکھی ہوگی، اس عبارت کے نیچے اس سے متعلقہ 5 سوالات ہوں گے، اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا عنوان لکھیے۔ تو وہ تفہیم عبارات وہ مفت کے نمبر ہیں، 2 نمبر ہیں۔ آپ نے توجہ سے اگر وہ سمجھ لیا تو 10 نمبر کا وہ ہیں، اور اس طرح یہ کل 75 نمبر کے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ غور سے ایک ایک پر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اردو میں سب سے اچھے نمبر ملیں گے۔ ہمارا ریکارڈ ہے الکرم اسکول کا کہ 74 میں سے 75 میں سے 74 73 اکثر بچوں نے لیے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ سب بچے بچیاں محنتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نمبر یہ لے سکتی ہیں۔ یہ آپ کو میں نے پیپر پیٹرن بتا دیا ہے، امید ہے آپ نے اس طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اردو کا جو پہلا سبق ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔